بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے پشتون قومی جرگہ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ ارمان لونی شہید کی ہمشیرہ وڑانگا لونی بھی یہاں پہ تشریف لائی ہیں۔ وڑانگا صاحبہ، اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس جرگے کے حوالے سے تو کیا امیدیں پشتون قوم نے اس جرگے سے وابستہ کی ہوئی ہیں؟ دیکھیے، پشتونخوا وطن میں جتنے بھی مسائل درپیش ہے، جنگ سے عام دھماکے سے لے کر پھر آپریشنز تک، جہاں پہ ہمارے بازار اور گھر مسمار ہوئے، وہاں تک جتنے بھی مسائل پیش ہے ہمارے پشتونوں کو، اس کے حل کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ آئے ہیں۔ جرگہ ہماری پشتون روایت کا ایک بہت پرانا حصہ ہے۔ ہم جب جرگہ کرتے ہیں یا ہمارے لوگ جب آپس میں جرگہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ملک، اپنے علاقے اور اپنے خطے میں جو درپیش مسائل ہوتی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، ان کا حل نکالتے ہیں کہ ان مسائل سے کیسے نکلا جائے۔ تو یہ جرگہ بھی اسی لیے ہے کہ بہت سارے جو پشتون قبیلے ہیں یہاں پر، وہ بہت سے اس کے نمائندگی کی گئی ہے۔ یہاں پہ لوگ آئے ہیں، فیمیلز بھی آئی ہے، ہمارے مشران بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب امید تو یہی ہے اور ہماری جرگے کی روایات بھی یہی ہے کہ جب جرگہ ہو جاتا ہے تو اس جرگے کا اعلامیہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر اس اعلامیے پہ جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ابھی تو امید یہی ہے کہ لوگ مطلب جس وجہ سے جرگہ بلایا گیا ہے اس کا حل جو ہے وہ نکل آئے، اور اس حل پہ جو عمل درکار ہوتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور ہماری امید بھی یہی ہے کہ مطلب جو جرگے کی جتنے لوازمات ہوتے ہیں یا جرگہ جس طریقے سے بھی ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے باقاعدہ مکمل ہو۔ امیدیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں اس جرگے سے، لیکن پی ٹی ایم پہ پابندی لگ چکی ہے اور متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی تحریک تو ظاہر ہے کہ پچھلے 6 سال سے جاری ہے، مختلف قسم کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، بلوچستان سے اٹھ رہی ہیں، خیبر پختونخوا سے اٹھ رہی ہیں، قبائلی علاقوں سے اٹھ رہی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ایک طرف پابندی ہے اور دوسری طرف آپ کی امیدیں بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، ہم پہ اگر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری چاہے رجسٹرڈ پارٹیاں ہوں یا یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہو، ہم جب بھی جلسہ کرتے، جلوس کرتے، کوئی اجتماع رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے۔ ہم سے ایسے سلوک کیا جاتا ہے جس طرح ہم بین یا کالعدم تنظیمیں ہو۔ تو پی ٹی ایم یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی جلسے کیے، ہم پہ حملے ہوئے، ہم نے احتجاج کیے، ہم پہ حملے ہوئے ہیں، ہم نے جب نماز جنازہ پڑھائے تب بھی ہم پہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں پہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے اسکولوں پہ بچوں پہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اسی وجہ سے تو ہم امن کی بات کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم جرگے میں آئے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے اس کا روک تھام کیا جائے۔ یہ پاکستانی ریاست کی ایک ٹیکٹکس میں سے ایک ٹیکٹک ہے کہ اس پہ کالا دم ہونے کا الزام لگائے، اس پہ وہ کرے۔ جو تنظیمیں خود کالا دم ہے ان سے وہ لوگ بات بھی کرتے ہیں، ان کے مشران گرفتار بھی ہوتے ہیں، پھر پروٹوکول کے ذریعے انہیں وہ اسے رکھتے بھی اور انہیں رہا بھی کرتے ہیں۔ ہم نام نہیں لیتے کسی کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو لوگ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کا آنا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان کا جانا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اور ہم پہ جو وہ الزام لگاتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں سچ کا پتہ ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ ہم لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ ہم سن لیں۔ یہ ویسے پشتوں میں کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، تو اسی لیے یہ مطلب ہم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد کو فنا کون دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد کو اسلحہ کون فراہم کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ معلوم باتیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس ریاست میں، اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ پشتون قومی جرگہ اور پشتون قومی عدالت، اس ایکٹیویٹی کو 2 نام دیے گئے ہیں۔ یہ عدالت کا مطلب کیا ہے اور فیصلہ کس قسم کا سنایا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے جرگے میں ویسے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے علاقوں میں کوئی ایک تو ہمارے یہاں مرکہ ہوتا ہے، مرکے میں جب 2 قبیلوں کے درمیان کوئی کچھ ہوتا ہے اختلافات، تو وہ جب اس کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک جرگہ ہوتا ہے، جرگہ میں جب آپ کے گاؤں میں سے اگر چوری سے لے کر قتل ہونے تک جو مسائل ہوتے ہیں، مطلب مسائل درپیش ہوتے ہیں پر اس کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، جس طرح ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے،
تو جرگے ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں جرگے میں یہی فیصلے ہوتے ہیں کہ مطلب ابھی ہم لوگوں نے کوئی کمیٹی بنانی ہے, یہ کرنی ہے. ابھی ریسنٹلی جو قلعہ سیفلا میں رہتی ہوں, قلعہ سیفلا میں چوریاں ہو رہی تھی, تو ہر علاقے میں ان لوگوں نے نوجوانوں کی کمیٹی بنائی. مطلب یہ جرگے کی کچھ وہ ہوتی ہے, ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائی. پھر وہ لڑکے جو تھے وہ رات بھر گشت کرتے تھے. پھر ان میں سے بہت سارے نے وہ جو چوری کر رہے تھے, جو بھی ہو چاہے, ان لوگوں کو پکڑا بھی, وہ پولیس کے حوالے بھی کر دیا. تو یہ ہمارے جرگے کی طریقہ کار ہوتی ہے, پروسیجر ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی پروسیڈنگ کی جائے. تو یہاں پر بھی مطلب عدالت ہو, یا عدالت تو ہم نے یہاں سے اس کا نام لیا کیونکہ عدالت بھی فیصلے ہوتے ہیں نا, کہ اس نے قتل کیا, اس نے وہ کیا, اب اس کا حل کیا ہوگا, قتل کا وہ کیا ہوگا. کیونکہ یہ ہماری, میں نے پہلے بھی کہا, یہ پرانی روایت ہے. تو ہم اس میں فیصلہ کرتے ہیں, جرگہ یا آپ لوگ عدالت میں, پاکستان عدالت میں فیصلے کرتے ہیں. ہمارے فیصلے جو ہے وہ جرگوں میں ہوتے ہیں. اور ہم نے مطلب یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے جرگوں کے راستے سے, احمد شاہ بابا نے جب جرگے کی, اس نے پوری امپائر بنائی تھی. تو یہ جرگے ہماری روایت ہے, ہم کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں. تو اس میں مطلب صرف یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اتنا جو بڑا علاقہ ہے, پہاڑی علاقے, میدانی علاقے, تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سالوں تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اور ریاستی طور پر, شعوری طور پر کچھ اس طرح کے مسائل یا کچھ اس طرح کے ہرڈلز رکھے ہوئے لوگوں کے درمیان میں, تاکہ ان کا رابطہ ممکن نہ ہو. اگر پہلے تو ہم پشاور سے بھی بہت مطلب ہمارا راستہ کٹا ہوا تھا. ہم لوگ یہاں سے جاتے, پنجاب سے ہو کر ہم لوگ جنوبی پختونخوا بلوچستان آتے. اور اب بھی جب ہم اس جرگے کے لیے آ رہے تھے, تب بھی ہم جو راستے تھے ہمارے وہ روکے گئے تھے. ہم اب بھی جرگے میں پنجاب سے ہو کر آئے ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم وزیرستان کی بات کریں تو وزیرستان ہو, اور جو ہمارے پشتون بیلٹ سے بلوچستان میں, وہ بہت بالکل 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے. جب ہم لوگوں کے درمیان وہ رابطے اتنے کٹ کیے گئے ہیں ریاستی طور پر, تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہ سکے. جرگہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے, یا آپ کا جلسہ اور جلوس یا سیاسی جو بھی کارکردگی ہوتی ہے, وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرے. وہ اپنے ملک کی حالات یا جو اپنے علاقے کے حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے, اور ہمارے جو علاقے کے حالات ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اب وزیرستان میں تو نیٹ اور سگنل ہے نہیں کہ ہماری سوشل میڈیا سے باخبر رہے. اور اگر ہماری کوئی ایکٹیویٹی جہاں بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ محکوم قوم ہے, نیٹ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں, سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھ میں. ابھی جتنے دن ہوئے ہیں یہاں پہ جرگہ انتظامات جب سے شروع ہوئے, تب سے یہاں پہ نیٹ سگنل بند, سب کچھ بند. ہم یہاں سے خبریں نہیں ملتی وہاں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہاں پہ لوگ خبر اٹھا کر پھر کسی نیٹ جگہ تک جاتے, پھر وہاں سے ہمیں باخبر کرتے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہوا. تو یہ سارے مسائل ہے. اسی مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ مطلب ہم آئے ہیں, خدا کرے کچھ ہو. آخری سوال اور مختصر جواب دیجیے گا. اتنے بڑے بڑے جلسے پی ٹی ایم نے کیے ہیں, اور اتنی بڑی ایکٹیویٹی جو ہے اس صورت میں, جرگے کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہاں پہ آ کے تھوڑا بہت یاد آیا کہ کاش ارمان لونی بھی یہاں پہ موجود ہوتے؟ دیکھیے, ایک بہن کے لیے یا ایک سیاسی ورکر کے لیے جو آپ کے ساتھ کوئی رہا ہو کامی ننگ میں, اس کا تو مطلب اس طرح کے ساتھی اگر آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. سب کو یاد آتے اپنے, پر ہمارے پی ٹی ایم میں صرف ارمان ایک شہید نہیں تھا. ہمارے یہاں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہمارے ساتھیوں کے. ہر ساتھی, ہر شہید جو ہے وہ الگ الگ یاد آتا ہے کہ کاش وہ یہاں پہ ہوتے, کیونکہ ان لوگوں کی خواہش تھی جو انہوں نے اپنے سر اس خطے کے لیے قربان کیے. ان لوگوں کی خواہش تھی کہ جرگہ بھی ہو, لوگ بھی اکٹھے اور ہمارے مسئلوں کا حل بھی نکلے. بہت شکریہ. تھینک یو.